شہباز شریف کی ملاقات چودھری نثار صاحب سے ہوئی، ان کے گھر وہ گئے اور ایک بار پھر دعوت دی ان کو پارٹی میں شمولیت کی۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میرے خیال میں چودھری نثار صاحب کا بڑا قریبی تعلق ہے شہباز شریف صاحب سے، بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن نون لیگ میں شاید وہ اب شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بڑے عقل مند پولیٹیشین ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ کوشش کی تھی کرنے کی، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ ہوں گے انلیس کہ ان کو جو ہے وہ لگے کہ ان کے بیٹے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی پولیٹیکل اننگز اب کھیل ہی لیے، اب آگے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ لانچ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اگر وہ دیکھیں گے کہ کیسے سچویشن ہے، بیکاز دیکھیں نا نون لیگ نے اپنا ووٹ بالکل ختم کر لیا ہے۔ آپ اس وقت اٹک سے لے کے لاہور تک اس دفعہ بھی نون لیگ کوئی سیٹ نہیں جیتی، اور اگلی دفعہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مثلاً ہمارے حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہارے ہیں، آپ سمجھیے کہ 47,000 ووٹ سے۔ اگلی دفعہ مجھے لگتا ہے یہ لاکھ سے زیادہ ووٹ سے ہاریں گے۔ بلال کیانی جو ہے وہ 50,000 سے ہارے ہیں، وہ 1.5 لاکھ سے شاید ہارے ہیں۔ سو یہ ان کی اس وقت تو بہت بری حالت ہے، اور بڑا مشکل ہی ہوگا کسی کے لیے نون لیگ میں اس وقت۔ چلیں وہ تو جب یہ موقع آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں۔ اچھا، کل قمر دلشاد صاحب جو فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے، انہوں نے میرے پروگرام میں ایک بات یہ کہی کہ جناب اب جو آئے گی جس کے لیے راستہ صاف کیا گیا ہے وہ ایسی تگڑی ترمیم ہوگی کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ ہل کے رہ جائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں تو سچی بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم میرے خیال میں تو آئین اب ہے ہی نہیں اس وقت آئین کا تو ڈھکوسلا ہی ہے نا۔ آئین کے میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ، اور ہمارا جو پریمبل ہے آئین کا وہ کہتا ہے کہ sovereignty belongs to Allah Almighty and it will be exercised by the chosen representative of people of Pakistan۔ تو ابھی تو chosen representative of people of Pakistan رول ہی نہیں کر رہے، تو جب چوزن ریپرزینٹیٹیو ہوں گے تو آئین ہوگا نا۔ تو یہ فلوٹائل بحث ہے، ابھی زور زبردستی طاقت کی حکومت ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہے۔ اوکے، اب کتنی دیر چلتی ہے اسی کو آگے جوڑوں گا میں کے پی کی حکومت سے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اب نمبر گیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور کسی بھی وقت صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی جناب، وہ کہتے تھے میں کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتا ہوں، پھر دوسری طرف سے ایمرجنسی کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ ریزرو سیٹ ججمنٹ کے بعد وہ بھی متاثرین میں شمار ہو جائیں گے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر کے پی کے معاملات؟ میرے خیال ہے علی امین گنڈاپور کا حکومت میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹوں میں 35 سیٹیں ہیں، بہت زیادہ ہے، وہ کوئی پوزیشن نہیں لے جائے گی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ علی امین کی جو پارٹی کے اندر مخالفت ہے وہ اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ایم پی ایز کو کنٹرول کرنا۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہیں، وہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ سو آئی تھنک پی ٹی آئی اینڈ مولانا فضل الرحمان مل کے کوئی نیا چیف منسٹر چن لیں گے۔ اوکے، لیکن ساتھ ساتھ ذرا کے پی کی حالت تو آپ دیکھیے سر، آپ مجھے بتائیے 2022 میں جو وہاں پر سیلاب آیا تھا اس کے بعد کل کی حالت دیکھیں کہ کل وہاں پر کیا 18 لوگ ایک ہی خاندان کے مدد کے لیے پکارتے رہے اور وہاں پر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ کے پی کی ریسکیو ادارے، وہاں کا عملہ، وہاں کی مشینری جو ہے وہ اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے وقت ہے اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچا، اور اس پر جو نمک پاشی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ میرا کام وہاں تمبو دینا نہیں ہے۔ کچھ گورننس نام کی بھی چیز ہوتی ہے چودھری صاحب، وہ دیکھ رہے ہیں آپ اس صوبے میں؟ لیکن عمران دیکھیے، آپ کے ساتھ بھی پروگراموں میں، بڑے پروگراموں میں آئی ایم اے ہیوج کرٹک آف پروونشل سروسز کا جو معاملہ ہے، یہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، یہاں پہ سارے ہی صوبوں میں حالت بہت سختی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کراچی، آپ تو کراچی میں رہتے ہیں، آپ کسی اور کو کیا گناہ کریں گے؟ جو حالات جو ہے اپنا کے پی میں ابھی آپ نے بتائے ہیں، پنجاب میں آپ دیکھیے 28 بچے جو ہیں ہاسپٹلز میں نیگلیجنس سے جو ہے وہ بیچارے اپنی جان سے چلے گئے، چھوٹے بچے۔ ہم اسی طرح کرٹیسائز کرتے ہیں، ان پر بھی اسی طریقے سے شدید تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہو یا پنجاب میں مریم بی بی کی حکومت ہو، جہاں پہ جو ہے، لیکن کے پی میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن دیکھیے نا، میرا پوائنٹ مختلف ہے، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ کرٹیسزم ہونا بھی چاہیے، جب بھی ایسا ہوگا کرٹیسزم تو ہوگا ہی اور ہونا بھی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر حادثے کے بعد کچھ دنوں بعد پھر بھول جاتے ہیں اور ایک نئے حادثے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جب تک آئی ایم ایف ہماری جان نہ چھوڑے کہ ہر دفعہ نئے ٹیکس لگانے کے بجائے جب تک پروونشل گورنمنٹس کے جو اخراجات ہیں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جاتا، پروونشل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس میں چینجز کر کے چیف منسٹر کے اختیار کو محدود نہیں کیا جاتا، اور آپ سروسز جو ہیں ان کو، ان کے جو منسٹرز ہیں، ان کی جو اسمبلیاں ہیں، ان کا جو بیوروکریسی ہے اس کو جو ہے وہ آپ آئل نہیں کرتے. آپ کبھی بھی یہ معاملہ صرف ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک حادثہ ہو، نہیں ہم اس لیکن پہ چودھری تنقید کریں اور اگلے صاحب حادثے یہ کا آپ انتظار کریں. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب وسائل جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلے گئے، جب وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں پر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پروونشل جو آپ کا چیف منسٹر ہے، میں تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ اگر الگ پہلے کی بات ہوتی جناب وفاق کے پاس سب کچھ ہے، صوبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ساری چیزیں وفاق کے پاس ہیں، آپ کے صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. نہیں سوری، میرا خیال آپ کو آواز نہیں جا رہی، آپ نے میری بات نہیں سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صوبائی حکومتوں کا سٹرکچر ہے وہ اس قدر تباہ شدہ ہے کہ اس میں کسی کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے. میڈیا بھی انفارچونیٹلی صرف حادثے پہ تنقید کرتا ہے اور ہفتے بعد بھول کے اگلے حادثے کا انتظار کرتا ہے. جب تک آپ پروونشل ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک آئی ایم ایف سے یہ جان نہیں چھوٹے گی کہ وہ ہر وقت نئے ٹیکس لگانے کی بات کرے اور بجائے اس کے کہ صوبائی حکومتوں کے کو اختیارات کو اور فائنینسز کو ریڈو کیا جائے، وہاں کی بیوروکریسی کو اور پالیٹکس کو ریڈو کیا جائے، یہ حادثات ہوتے رہیں گے. اور لیکن یہ سر وقت ہے ایک چیز شاید ہم مس کر رہے ہیں، ہم فیڈرل سے پروونشل کی طرف آ رہے ہیں لیکن تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی طرف نہیں آ رہے. جو لوکل باڈیز ہیں، جو مقامی حکومتیں، ضلعی انتظامی حکومتیں، جب تک آپ پاور وہاں تک ڈائلیوٹ نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور ہمارے یہاں ایسا ہی ہے کہ بس وفاق سے فنڈ لیے اور صوبے نے اپنے ہاتھ میں رکھے اور نیچے جو میونسپل گورنمنٹس ہیں ان کو ہم نے کبھی پروان چڑھنا ہی نہیں دیا. دس از دا فیلئر. اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اور جب تک لوکل گورنمنٹ افیکٹو نہیں آئے گی آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اور انفارچونیٹلی چاہے وہ کے پی ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، وہاں چیف منسٹرز اپنا اختیار اپنی کیبنٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ کو کیسے دیں گے؟ تو اس وقت جو پاکستان کے گورننس کے مسائل ہیں ان کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ چیف منسٹرز کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو بھی صوبوں میں حالات اگر خراب ہیں تو اس کی ذمہ داری چیف منسٹر کی ہے، اور اس میں کوئی توجہ ہی نہیں کسی کی کہ ہم نے کرنا کیا. سر میں نے اپنے ابتدائیہ میں ایک بات کی کہ سیاست نام ہی ممکنات کا ہے اور آئیڈیل سچویشن کبھی بھی نہیں رہتی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اتنی سموتھ چلتی رہیں گی یا پھر کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی؟ دیکھیں اگر میں تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. لیجٹیمیسی ایک اتنا بڑا فینومینا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے تمام عرصہ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی، ہر وقت وہ گریپل نہیں کر سکتی. اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے لیجٹیمیسی، وہ ان کے پاس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل جہاں ہر چیز لگ رہی ہے کہ قابو میں، ٹرمپ بھی قابو میں آ گیا ہے اور سعودی عربیہ بھی قابو میں آ گیا اور انڈیا کو بھی قابو کر لیا ہم نے، اور پاکستان کے اندر بھی ساری سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کو کر دیا ہے. این اسی وقت کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا اور پھر معاملات آپ کو کمزور نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. ول آف دا پیپل آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ذریعے ایکسپریس ہوتی ہے. لیکن سر ہم کوئی ریفرینڈم تو نہیں ہو رہا نا جو ایک فرد واحد کے لیے ہو، یس اور نو. یہاں تو پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اسی سسٹم میں جو لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جنگ لڑنی اگر جو لڑنا ہے. نہیں، پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن ہوتا ہے نا، ریفرینڈم نہیں ہے، الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. اب آپ نے وہ ووٹ جو ہے گننے والوں نے وہ ووٹ اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا اور ایک جعلی فارم 47 جاری کر دیا. اس طرح تو ظاہر ہے کہ وہ لیجٹیمیسی کا کرائسس جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا، وہ تو بڑھ گیا ہے اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी।